بجلی صارفین کے لیے ایک اور خوشخبری، بجلی مزید سستی ہونے کا امکان، فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی سستی کرنے کے لیے نیپرا میں سماعت، آئندہ ہفتے تک 5 روپے فی یونٹ سے زائد ریلیف ملے گا۔ چیئرمین نیپرا کا کہنا ہے کہ ڈسکوز کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں گزشتہ کچھ پیسے باقی تھے، اپریل میں سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ پر قیمتیں مزید کم ہوں گی۔ وفاقی کابینہ کی سرکاری آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کی منظوری، حکومت نے آئی پی پیز کے ساتھ بات چیت مکمل کر لی۔ ذرائع کے مطابق مزید 21 سے زائد سرکاری آئی پی پیز کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ مذاکرات سے 34 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ مذاکرات کے نتیجے میں فی یونٹ 27 پیسے بجلی کی بنیادی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشوں سے ملک درست سمت پر گامزن ہو چکا۔ بجلی سستی کرنے سے نہ صرف عوام کو ریلیف ملے گا بلکہ ایکسپورٹ بھی بڑھے گی۔ نواز شریف کی بجلی کی نرخوں میں ریکارڈ کمی پر وزیر اعظم کو مبارکباد۔ گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کے نرخ کم کرنے کی حکومتی ٹیم کو سراہا۔ کہا کہ نون لیگ کے دور میں ہی ہمیشہ عوام کو معاشی ریلیف ملتا ہے۔ ملک میں ترقی کی راہیں کھل رہی ہیں جس سے نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور نون لیگ کا ایک اور وعدہ تکمیل کی طرف گامزن۔ بجلی قیمتوں میں کمی کا سب سے بڑا ریلیف عام لوگوں کو پہنچا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا بیان، کہا بجلی کی قیمتوں میں 7 روپے سے زائد کی کمی زراعت، صنعت اور تجارت کے لیے خوشائن ہے۔ ملک کی ترقی کا سفر شروع ہوا چاہتا ہے جو صرف نیک نیتی، محنت اور قابلیت کی بدولت ممکن ہوا۔ آئی ایم ایف سے ریلیف ناممکن تھا، وزیر اعظم شہباز شریف نے ہمت نہ ہاری۔ نواز شریف کی رہنمائی، آرمی چیف اور دوست ممالک کی بھرپور مدد شامل رہی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام، کہا کہ پی ٹی آئی کی سیاست کا محور پاکستانی عوام نہیں بلکہ اقتدار ہے۔ الیکشن کے بعد پاکستان کو بے شمار مسائل کا سامنا تھا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کو ملک کی ترقی کے لیے خوشائن قرار دیا۔ وزیر اعظم سے بجلی کی قیمت میں مزید کمی کا بھی مطالبہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا بجلی کی فی یونٹ قیمت میں مزید 6 روپے کمی کی گنجائش ہے۔ وزیر اعظم سے مزید 6 روپے کم کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بجلی کی قیمت میں کمی بڑی سہولت ہے جو حکومت نے عوام کو دی۔ افراط زر اور مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا بجلی قیمتوں میں کمی کا خیر مقدم، کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں زیادہ ریلیف ملنا چاہیے تھا۔ جب تک پیٹرول اور بجلی کی قیمت مزید کم نہیں ہوگی تو صنعتیں کیسے چلیں گی؟ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا اس میں ہر حکومت شامل رہی۔ نون لیگ، پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم سمیت تمام حکومتوں نے آئی بی پیز کو مدد فراہم کی۔ قوم کو 15 روپے فی یونٹ بجلی دینے کا آج پابند سلاسل ہے۔ 40 روپے فی یونٹ بجلی دینے والے عیش و عشرت کر رہے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی وفاقی حکومت پر کڑی تنقید، کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا دوسرا جرم 150 روپے فی لیٹر پیٹرول تھا جسے 300 روپے پر پہنچایا گیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مزید 7% کمی آئی، اس کا کوئی فائدہ عوام تک نہیں پہنچ رہا۔ حکومت بجلی ریلیف دینے کے بجائے عوام کو اصلی ریلیف فراہم کرے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا نیا دور، آئی ایم ایف کا وفد آج پاکستان پہنچے گا، اگلے مالی سال کے بجٹ تجاویز کا جائزہ لے گا۔ وفد وزارت خزانہ حکام سے مل کر بجٹ تجاویز تیار کرے گا، ٹیکس ریونیو اقدامات پر پاکستانی حکام سے مذاکرات بھی کرے گا، اخراجات پر کنٹرول اور ترقیاتی اخراجات سے متعلق بھی بات چیت ہوگی، قرض ادائیگیوں کے لیے بیرونی فائنینسنگ اور ترقیاتی پروگرام کو بھی حتمی شکل دی جائے گی۔ وفد عمل درآمد جائزے کے بعد قرض کی اگلی قسط پر فیصلہ کرے گا۔ وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کی بدولت کھڑی ہے، اپوزیشن کی بات پر ہم حکومت نہیں گرائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں اپوزیشن تو چاہتی ہے حکومت گرائی جائے، ہم حکومت کیوں چھوڑیں، ہم کینالز رکوائیں گے، ہم کینالز کے خلاف کھڑے ہیں، اگر حکومت چھوڑ دی تو ان کو فری ہینڈ مل جائے گا، پھر آپ لوگ کہیں گے پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑی، ان کو فری ہینڈ دے دیا۔ بڑی عدالت میں بڑے مقدمات سماعت کے لیے مقرر، 9 مئی کے ملزمان کی ضمانت منسوخ کرنے کے لیے دائر مقدمات سماعت کے لیے مقرر۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کے ملزمان کی ضمانتوں کے خلاف پنجاب حکومت کے اپیلوں پر سماعت 7 اپریل کو ہوگی۔ عالیہ حمزہ اور خدیجہ شاہ سمیت 20 ملزمان کی ضمانت منسوخی کے لیے دائر اپیلوں پر سماعت 8 اپریل کو سماعت ہوگی۔
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ پنجاب حکومت کی اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ شہید بھٹو کو 1979 میں آج ہی کے دن راولپنڈی میں پھانسی دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 30 نومبر 1967 کو پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا، ملک کو متفقہ آئین دیا، بھارت سے شملہ معاہدہ کر کے پائیدار امن کی بنیاد رکھی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں 4 اپریل کو شہید بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ سال ذوالفقار علی بھٹو کے ٹرائل کو غیر منصفانہ قرار دیا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی پیپلز پارٹی آج گڑھی خدابخش میں پاور شو کرے گی۔ ملک بھر سے کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری، جلسے کی تیاریاں مکمل۔ جلسہ گاہ پارٹی پرچموں اور بینر سے سج گیا، بڑی سکرینز اور واک تھرو گیٹس نصب، محکمہ صحت سمیت مختلف محکموں کے کیمپس بھی لگ گئے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سمیت مرکزی اور صوبائی قائدین جلسے سے خطاب کریں گے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو جاری رکھیں گے، جمہوریت عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے، پاکستان کو شہید بھٹو کے ویژن کے مطابق ترقی یافتہ، خود مختار اور عوام دوست ملک بنائیں گے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا ذوالفقار علی بھٹو کے یوم شہادت پر اپنے پیغام، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات، جدوجہد اور قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت، کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے براہ راست منتخب وزیر اعظم ہوئے۔ شہید بھٹو نے شکست خوردہ قوم کو مایوسی کی راکھ سے نئی زندگی دی۔ شہید بھٹو نے پاکستان کی معیشت، زراعت اور صنعت میں انقلاب برپا کیا، محنت کش طبقے کو بااختیار بنایا اور انہیں ان کے حقوق دلائے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا 26 یا 27 اپریل کو دورہ پاکستان متوقع۔ موٹر وے، M6، M9 اور پیٹرولیم سیکٹر میں سرمایہ کاری سے متعلق اہم معاہدے متوقع۔ معاہدوں کو حتمی شکل دینے کے لیے آذربائیجان کے وزیر معیشت میکائل جباروف 8 اپریل کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے یہ دورہ اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ صدر مملکت کے خلاف نازیبا پوسٹ کرنے والا پولیس اہلکار گرفتار، SIO ابرار شاہ کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ مقدمہ سکھن تھانے کی ڈیوٹی آفیسر کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ابرار شاہ نے سوشل میڈیا پر 2 اپریل کو پوسٹ کی تھی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر آصف علی زرداری کے خلاف نازیبا الفاظ لکھے گئے تھے۔ انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ کا بڑا نیٹ ورک بے نقاب، FIA کے انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل کی کارروائی، محمد عارف نامی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے شہریوں کو عراق کی زیارت پر بھجوانے کے لیے ہر فرد سے 45 لاکھ روپے بٹورے۔ ملزم پیسے لے کر خود ایران فرار ہوا۔ ملزم کا نام پہلے ہی اسٹاپ لسٹ میں شامل تھا۔ FIA اسلام آباد کے مطابق ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا دورہ بیلاروس، وزیر ٹرانسپورٹ سے ملاقات، 2 طرفہ تعاون، زمینی رابطے، تجارت اور مواصلات کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا۔ عبدالعلیم خان نے بیلاروس کی اہم جغرافیائی حیثیت کو تجارتی لحاظ سے فائدہ مند قرار دے دیا۔ پاکستان میں موٹر ویز کے شعبے میں بیرونی سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار، کہا کہ پاکستان اور بیلاروس شاہراہوں کے ذریعے تجارت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ ملک بھر سے غیر قانونی رہائش پذیر افغان مہاجرین کی واپسی جاری۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو پنجاب سمیت اسلام آباد سے تورخم بارڈر لایا جا رہا ہے۔ تورخم بارڈر پر قانونی کارروائی کے بعد افغانستان ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ DC کے مطابق غیر ملکیوں کو فی الحال لنڈی کوتل ٹرانزٹ کیمپ میں رکھنے کی ضرورت نہیں۔ انخلا میں اضافہ ہو جائے تو لنڈی کوتل ٹرانزٹ کیمپ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پرائیویٹ حج کوٹے میں کمی پر سخت نوٹس، وزیر اعظم شہباز شریف نے فوری انکوائری کا حکم دے دیا۔ 3 رکنی کمیٹی تشکیل، کمیٹی کے چیئرمین سیکرٹری کابینہ ڈویژن ہوں گے، دیگر اراکین میں چیئرمین FPR اور وفاقی سیکرٹری گلگت بلتستان شامل۔ کمیٹی 3 روز میں ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ وزارت مذہبی امور کمیٹی سے مکمل تعاون کی پابند ہوگی۔ پشتو کے لیجنڈ مزاحیہ اداکار حیات خان المعروف مہراوز انتقال کر گئے۔ مہراوز طویل عرصے سے شوگر کی بیماری کے باعث ذلیل تھے۔ مہراوز نے پشتو مزاح، پیروڈی، شاعری اور گلوکاری کی دنیا میں 3 نسلوں تک حکمرانی کی۔
मरहूम मेहरवेज खान को मकबूल मज़ाहिया अदाकारी पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नए टैरिफ लगाने का ऐलान। IMF ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। सरबराह IMF को क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि सुस्त शरह नमू के वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए खतरा है। अमरीका अपने तिजारती शराकतदारों के साथ ताउन करे, ऐसे इकदाम से गुरेज किया जाए जो आलमी मईशत को मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। कनाडा का अमरीका पर जवाबी वार। कनाडा ने अमरीकी गाड़ियों की दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप की तिजारती जंग आलमी मईशत को तबाह कर देगी। यूरोपियन यूनियन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका करार दिया। यूरोपियन यूनियन का जवाबी इक़दाम की तैयारी का ऐलान। चीन ने अमरीका से नए टैरिफ को मंसूख करने का मुतालबा कर दिया। आईनी अदालत ने जनूबी कोरियन सदर यून सिक्योल को ओहदे से हटा दिया। सदर यून सिक्योल के मवाख़ज़े की तौसीक जनूबी कोरिया की आईनी अदालत के 8 जजेस ने मुतफ़िका तौर पर फैसला सुनाया। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत के मुताबिक मार्शल लॉ के ऐलान और फौज को पार्लियामेंट भेजने से आइन की खिलाफ वर्जी हुई। जनूबी कोरिया में 60 दिन के अंदर नए सदारती इंतखाबात कराए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर मुआहदा करने के लिए पुरुम्मीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, टिकटॉक पर मुआहदे के बहुत करीब हैं। मुआहदे की मंजूरी से चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को अमरीका में पाबंदी से बचने के लिए कल तक गैर चीनी खरीदार तलाश करना है। बहैसियत टीम टारगेट यही है कि इस बार PSL जीतना है। सेहतयाब होने के बाद पहला दिन अच्छा और टफ रहा। लाहौर कलंदर्स के बैटर फ़खर जमान की गुफ्तगू। कहा कि अभी PSL के पहले मैच में वक्त है। उम्मीद है कि अगले 3-4 रोज़ में मुकम्मल फिट हो जाऊंगा। हम हर मैच को फाइनल समझकर खेलते हैं। हमारा फोकस हर मैच पर होगा और हमें हर मैच में अच्छा करना है। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने को तैयार। बड़े इवेंट के लिए तशहीरी मुहिम का भरपूर आगाज। गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड और लिबर्टी मार्केट चौक PSL टीमों के नामों से सज गया। देव हैकल PSL एक्स पर भी शायकीन की तवज्जो मरकूज। शहरियों की बड़ी तादाद सजावटों के साथ तस्वीरें बनवाती रही। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का आगाज 11 अप्रैल से होगा। और पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की तैयारियां जोरों शोर से जारी। स्कूलों के औकात कार भी तब्दील। मखसूस इलाकों में स्कूल सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुलेंगे। नए औकात कार का इतलाक कज़ाफी स्टेडियम और मुल्हिका इलाकों में कायम स्कूलों पर होगा। लाहौर में PSL के मैचेस 24 अप्रैल से 18 मई तक शेड्यूल्ड हैं। PSL सीजन 10 के मैच डे नाइट होंगे।